چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. میں دعوت اسلامی بھی ہم الحمدللہ پامسٹن نارتھ کے لیے جا رہے ہیں. آکلینڈ سے ہمارا جو فلائٹ ہے وہ پامسٹن نارتھ کی طرف پہ ہے. اب ذرا یہ منظر دیکھیے گا, یہ بھی اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. نبی پاک کو ڈھونڈنا ہوتا کہ پیارے آقا کہاں گئے ہیں, وہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے, سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے, خوشبو بتاتی تھی آقا یہیں سے گزر گئے. دعوت اسلامی اور ہم نے جانا تھا کرائسٹ چرچ, اور یہ وہی شہر ہے کہ جہاں 2019 میں 2 مسجدوں میں ایک ایسا اندوہناک حادثہ ہوا کہ جس میں 51 کے قریب مسلمان نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے. آج 27 اگست ہے اور اتوار کا دن ہے. الحمدللہ 27 اگست 2023 نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے ایک مدنی قافلہ کرائسٹ چرچ ہم پہنچ چکے ہیں. اس وقت کرائسٹ چرچ کے ایئرپورٹ پر ہیں, یہاں ہمیں لینے کے لیے عاشقان رسول آئے ہیں. اور آج کرائسٹ چرچ میں سنت و برا اجتماع مسجد النور میں ہے. آج کا دن یہاں گزرے گا اور انشاءاللہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کیسے کرائسٹ چرچ میں مزید دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو آگے بڑھایا جائے. رب کریم ہمارے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج یہاں سے فارغ ہو کے پھر نیوزی لینڈ کو سائن آف کر کے ہم پھر آسٹریلیا کی طرف جائیں گے اور پھر اگلا شیڈول جو ہے وہ وہاں جاری رہے گا. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد مسجد پہنچے اور وہ مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھے. بیان کے بعد نمازیوں سے اور مسجد کمیٹی سے حادثے کی معلومات لیں اور اس وقت مسلمانوں کی کیفیت اور پھر پوری دنیا سے جو مسلمانوں کو ہمدردی کے پیغامات ملے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی. far away, but the day that it arrives will be too late. من الخوف والجوع والنقص من الاموال, تمہارے مالوں میں کمی ہو جائے گی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جب کاروبار کرتے ہیں تو مال خراب ہو جاتا ہے, چوری ہو جاتا ہے, تو نقصان ہو جاتا ہے. یہ بھی تمہاری ایک آزمائش ہو. والانفسی, تمہارے جسم کے ذریعے آزمائیں گے. کبھی کبھی ہمارے اندر بیماری آ جاتی ہے, سیکنس آ جاتی ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان. اس حادثے کے بعد اسلام کے بارے میں لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور اس ملک میں کئی غیر مسلم مسلمان بھی ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مسجد النور میں ہوں, اور یہ وہی مسجد ہے ناظرین جس کو پوری دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک عجب کیفیت میں مبتلا کر دیا. آج سے تقریباً 3 سال پہلے کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں اس مسجد میں اور پھر ایک اور مسجد میں ایک ایسا حادثہ ہوا جس میں تقریباً 51 مسلمان شہید ہوئے. میرے ساتھ اس مسجد کے نمازی بھی ہیں اور اس مسجد کو ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں. بھائی صاحب موجود ہیں اور ان کی دونوں ٹانگیں بھی اسی حادثے میں زخمی آپ ہوئے, اور آپ کی جو ہے بچوں کی والدہ جو ہے وہ شہید ہوئی اس حادثے میں. صرف اس مسجد میں 44 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے. آج ہم نے یہاں پر بیان کیا اور ملاقات بھی کرنے آئے تھے. ہم بالکل ان سب کے ساتھ کنڈولنس بھی کرتے ہیں, ان کے لیے ان سے اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے دعائیں کی تھی اور آج ہم یہاں آ کر بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یا رب العالمین ان تمام شہیدوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے زخمی ہیں, اب بھی زخمی ہیں یا ان کے زخموں کی وجہ سے تکلیف میں ہیں, اے اللہ انہیں شفا عطا فرما. اے پروردگار عالم ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. دنیا بھر میں عاشقان رسول جہاں بھی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. ساری دنیا میں مسلمانوں کی مسجدوں کی حفاظت فرما. اے رب کریم, اے پروردگار آنے والی مصیبتوں اور ناگہانی آفتوں سے ہمیں محفوظ فرما, اور ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عائشہ صاحب ایک بات بتا رہے تھے ناظرین کہ یہاں خطبہ ہو رہا تھا اور نماز کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، یقیناً باوضو بھی ہوں گے، تو اللہ کے گھر میں جمعے کے دن انہیں شہادت ملی، ٹھیک ہے نا۔ چلے انتقال تو ان کا ہوا، ہمیں بھی غم ہے، تکلیف ہوئی تھی، لیکن پھر بھی موت کتنی اچھی تھی۔ اب وہ لوگ غور کریں جو شراب پینے شراب خانے میں جاتے ہیں، جو جوا کھانے میں جاتے ہیں، جو کلبز اور پبز میں جاتے ہیں، جو بری زندگی گزارتے ہیں۔ موت تو آنی ہے، مبارک اسے کہ جس کو موت مسجد میں آئے، مبارک اسے جس کو موت سجدے میں آئے، جس کو درود پڑھتے ہوئے آئے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اگر اچھی موت مرنا ہے نا تو اچھے کام زیادہ کرنے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کسی برائی کے اڈے پر موت آ جائے اور لوگ کہیں دیکھو مرا تو کہاں مرا۔ اللہ کرے کہ ہمارے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ آدمی تو اچھا تھا مر گیا مدینے میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ پاک کی ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمیٹی کے عاشقان رسول کے ساتھ ہم قبرستان گئے جہاں پر شہداء کی قبریں تھیں اور وہاں جا کر فاتحہ خوانی کی۔ far, far away. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں ہیں اور الحمدللہ عز و جل ہم اس مسجد میں گئے پہلے، مسجد النور، جہاں 2019 میں ایک بڑا ہی دلخراش حادثہ ہوا اور یہ 2 مساجد میں ہوا اور آل ٹوگیدر ملا کر تقریباً 51 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اور اب ہم یہاں کرائسٹ چرچ کے عاشقان رسول کے ساتھ ان کی قبروں پر آئے ہیں۔ یہ شہداء کی یہاں پر تدفین ہوئی تھی اور ایک ایسا واقعہ تھا ناظرین جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا میں ویسے نیوزی لینڈ پر امن ترین ملک کہا جاتا ہے، یہاں کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ون آف دا بیسٹ کہا جاتا ہے، تو وہ واقعہ واقعی ایسا تھا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ مگر اس کے بعد جو بتایا جاتا ہے کہ پھر یہاں کی کمیونٹی نے جو مسلمانوں کا ساتھ دیا، جس طرح بتایا جاتا ہے کہ 1 ہفتے تک یہاں کی جو غیر مسلم خواتین تھیں وہ بھی اسکارف پہن کر مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی رہیں۔ جس دن اگلا جمعے کی نماز جو ہوئی، جس جمعے میں یہ واقعہ ہوا تھا، اگلے جمعے میں 10,000 کے قریب لوگ جمع ہو گئے اور ایک بہت بڑا جمعے کی نماز ہوئی۔ غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں آئے اور اس کے بعد کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے، کیونکہ انہوں نے جب مسلمانوں کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، اور پھر دنیا میں یہ میسج بھی گیا کہ یہ کتنی حوصلے والی قوم ہے کہ ایک جمعے کو اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے اور دوسرے جمعے کو پھر نماز جمعہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک ایسے نمازی بھی ملے کہ جو ویل چیئر پہ تھے، جن کی زوجہ اس واقعے میں شہید ہوئی، جو بتا رہے تھے کہ مجھے اب دنیا کے کئی ملکوں میں اسپیچ کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ مسلمان اپنے اندر اتنا حوصلہ کیسے لاتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ پھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر مسجد میں آ رہے ہیں، آپ گھبرا نہیں رہے۔ یقیناً مسلمان کا تو ایمان ہے۔ میں نے وہاں بھی اس مسجد میں یہ بات کی کہ موت تو سب کو آنی ہے، مگر یہ وہ لوگ تھے جو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں تھے، باوضو تھے اور سبحان اللہ اللہ کے گھر میں تھے اور شہادت کا رتبہ ملا۔ بے شک بہت خوبصورت ملک ہے، بہت پرفضا مقام ہے، مگر قبر یہاں بھی 2 گز کی ہوتی ہے، قبر یہاں بھی زمین کے اندر ہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ باہر رہ کر تو قبرستان تو بظاہر بڑا خوبصورت ہے، خیر ہمارا تو حسن ظن ہے، یہ تو شہداء ہیں، انشاءاللہ یہ تو اپنی قبر میں عیش کر رہے ہوں گے، لیکن باقی مردوں کے بارے میں، باقی قبروں کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہوتے۔ ہماری قبر میں ہمارا کیا ہوگا یہ ہمیں خود طے کرنا ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو آئیے مل کر میں دنیا بھر کے اپنے ویورز سے کہوں گا کہ ہمارے بھائی ہیں، بے شک ہمارے ہم زبان نہیں ہوں گے، ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، ملک بھی بہت دور ہے، ہم تو پاکستان سے آئے ہیں، لیکن مسلمان بھائی ہیں، ہمارا ایک رشتہ ہے۔ ہم اس وقت بھی تکلیف میں آئے تھے جب ان کی شہادت ہوئی تھی اور آج ان کی قبروں پر ہم آئے ہیں، تو میں دنیا بھر کے اپنے ویورز سے کہوں گا کہ ان کے لیے دعا کیجیے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ 8 پاکستانی شہید ہوئے، 8 کے قریب انڈین بھی تھے اور تقریباً 8 ہی بنگلہ دیش کے بھی لوگ تھے، صومالین بھی تھے، فیجین بھی تھے، بہت ساری کمیونٹی کے لوگ تھے جو شہید ہوئے۔ ایک ایسے والد تھے جو اپنے بیٹے کے ساتھ اس حادثے میں شہید ہوئے۔ بہرحال اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں اللہ پاک ان کو بھی صبر عطا فرمائے۔
اور اللہ دنیا بھر کے پاک مسلمانوں کی خیر فرمائے، ساری مساجد کی خیر فرمائے، سارے اجتماعات کی خیر فرمائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب نیوزی لینڈ کا سفر میرا آلموسٹ اختتام کو پہنچا. تقریباً 4.5 دن نیوزی لینڈ میں رہا میں. آکلینڈ گئے، پامسٹن نارتھ گئے، اب آج کرائسٹ چرچ آئے. ہر طرف ناظرین میں جب جاتا ہوں پیار ملتا ہے ہمیں. یہاں بھی ماشاءاللہ آئیے شمیم بھائی آ گئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے. یہ آج ماشاءاللہ یہاں کے ہمارے ہوسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا تھا اور اس مسجد میں تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ انڈیا سے ہیں ماشاءاللہ، شمیم بھائی ماشاءاللہ فیجی سے ہیں. ان سب نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا، ہمیں ویلکم کیا اور آج الحمدللہ مسجد بھی گئے، وہاں بیان بھی ہوا. آج ہم یہاں بھی آئے ہیں اور ہم بڑی امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ دعوت اسلامی کے کاموں میں یہاں مزید بہتری آئے گی. بہت سارے لوگ ہم سے ملنے آئے، انڈیا کے لوگ تھے، دیگر ملکوں کے تھے، ان کو پتہ چلا ہم آئے تو کام کاج چھوڑ کر ہم سے ملنے آئے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ جو کرائسٹ چرچ میں رہتے ہیں، اس کے قریب رہتے ہیں، تو وہ ہمارے ان باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. وہ بھی دعوت اسلامی کے لیے انشاءاللہ ہم یہاں بھی اپنے ایکٹیویٹیز کو مزید آگے بڑھائیں گے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. اس کے بعد اسی دن ایک اور فلائٹ. اب نیوزی لینڈ کا سفر اختتام پذیر ہوا. رب کریم اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو وہاں اچھے کام ہوئے اور نیک اعمال ہوئے اللہ پاک انہیں اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرمائے. سڈنی میں ہم نے رات تقریباً 9 بجے لینڈ کیا اور پھر رات آرام کیا اور اگلے دن شام کو پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک شاندار تاجران شخصیات اجتماع ہوا جس میں تکبر کے موضوع پر بیان کرنے کی سعادت ملی. اجالا کر دیا دیکھو، جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر. On our esteemed guest, Mr. Haji Abdul Habib Atari Sahib. We are gathered here to honor his presence as a distinguished speaker among Islamic scholars and to gain insights from his profound wisdom. To listen to you and convey what Islam is all about. Thank you. But as I said, Islam only became prominent in Indonesia, for instance, because of the good deeds and the good way. So we thank you so much, and we look forward to listening to those good words. Thank you. 6,478 مدرسے موجود ہیں. اس میں اس وقت تقریباً 2,88,288 اسٹوڈنٹس جو ہیں کم و بیش وداؤٹ فیس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دعوت اسلامی نے اپنا ایک چینل بنایا، تقریباً 7 سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے اور وہ ہم سب کا مدنی چینل ہے. اردو مدنی چینل کے ساتھ ساتھ انگلش مدنی چینل شروع کیا گیا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچا بچا یا یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام. غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی. بیان کے بعد بہت اچھی ملاقاتیں تاجران سے رہیں. عاشقان رسول ملاقاتیں کرتے رہے، ان کے دعوت اسلامی کے بارے میں بہت اچھے تاثرات. ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے. اگلی صبح الحمدللہ ایک اور شہر کی طرف سفر ہے. اب یہ سفر سڈنی سے ایڈیلیڈ کی طرف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہم الحمدللہ عز و جل سڈنی کے ایئرپورٹ پر ہیں اور اب ہم روانہ ہو رہے ہیں ایک اور آسٹریلیا کے شہر کی طرف. الحمدللہ ذوالفقار مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ پورے فجی کے نگران ہیں اور
کافی عرصے سے ماشاءاللہ یہاں پر ہے. پھر میرے برابر میں عبد الواحد اتاری بھائی ہیں, یہ پورے آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ اس پورے ریجن کے نگران ہیں. مزید کچھ اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو اس مدنی قافلے میں ہمارے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ کچھ مشورے بھی ہوں گے, کچھ ملاقاتیں بھی ہوں گی. اور پھر ہم تھرسڈے اینڈ فرائیڈے ول بی ان میلبرن, اور پھر انشاءاللہ سیٹرڈے واپس سڈنی آنا ہوگا. اور جب سڈنی آئیں گے تو ہم کیمبرا سے ہوتے ہوئے آئیں گے, وہاں بھی ایک شارٹ اسٹے ہے, وہاں بھی ایک بیان ہے. اور دین انشاءاللہ سنڈے 3 سپٹمبر پھر میری انشاءاللہ پاکستان واپسی ہوگی. سڈنی سے ایڈیلیڈ تقریباً 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے. یاد رہے کہ مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے سب سے پہلے سڈنی, پھر اس کے بعد میلبرن, اور تیسرے نمبر پر ایڈیلیڈ ہے, اور پھر پرتھ. ایڈیلیڈ میں ہم شام 6:30 بجے ایئرپورٹ پر پہنچے, اور وہاں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ایک شخصیت کے گھر الحمدللہ مدنی حلقہ ہوا اور خیر خائی ہوئی. ہم بھی مدینے جائیں گے, بس تھوڑے دنوں کی بات ہے, آقا ہمیں بلائیں گے, پیارے آقا ہمیں بلائیں گے, تھوڑے دنوں کی بات ہے, پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ کریم نے آج ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. نبی پاک فرماتے جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا, کل بروز قیامت جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آسٹریلیا میں جلد سونے اور جلد اٹھنے کا معمول ہوتا ہے, تو اب اگلی صبح الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد آسٹریلیا کی جو سب سے پرانی مسجد ہے اس کے صدر اور کمیٹی کے حضرات کے ساتھ صبح کے ناشتے پر ملاقات ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ٹریولنگ ٹپ دے دیتا ہوں. وہ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں پاکستان میں اگر گاڑی چلاتے ہیں اور ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے, تو اب پاکستان میں بڑی آسانی سے انٹرنیشنل لائسنس بن جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے گاڑی چلا سکتے ہیں. تو آج ہم ایڈیلیڈ آسٹریلیا میں ہیں, اور ویسے بھی آسٹریلیا میں گاڑی ہم جیسے لوگوں کے لیے چلانا اس لیے آسان ہے کہ یہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کو تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے, لیکن اگر آپ پریکٹس کریں تو وہ بھی ہو جاتا ہے. تو آج ذمہ داران ساتھ ہیں, بہت سہانی صبح ہے, اور ہم ایک مدنی مشورے کی طرف جا رہے ہیں. تو دل جوئی کی نیت کی ہمارے ذمہ دار کی کہ چلے آج ان کی گاڑی میں ڈرائیو کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. تو انشاءاللہ میں نے کہا چلے ایک مدنی پھول کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو یہ ایک ایسا ٹریولنگ ٹپ ہے جو آپ کے پاس لائسنس ہوگا تو دنیا میں آپ کو کام آئے گا. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا. چلے ایک اور مدنی پھول لے لیں کہ جب بھی گاڑی چلائیں یا گاڑی میں بیٹھیں سیٹ بیلٹ ضرور باندھیں. یہاں تو بہت زیادہ اس حوالے سے پریکاشنز ہیں, تو لوگ باندھتے ہیں اور باندھنا ہی چاہیے, کیونکہ اللہ نہ کرے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جس کا سیٹ بیلٹ نہیں ہوتا اس کو بہت نقصان ہوتا ہے. بلکہ ان ملکوں میں تو میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ جو پیچھے والے لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں وہ بھی سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر ان کو بھی چلان ہو جاتا ہے. اب پاکستان میں بھی دیکھیں نا, جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تب ہم سب سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں کیونکہ وہاں پولیس سخت ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی حفاظت کا, اپنے بچوں کی حفاظت کا اور لازمی طور پر ہم ضرور سیٹ بیلٹ لگایا کریں. آپ دیکھیں بلکہ ہمارے پیچھے جو ذمہ دار بیٹھے ہیں انہوں نے بھی سیٹ بیلٹ باندھی دی, اور سیٹ بیلٹ باندھنا یا پیچھے والوں کے لیے بھی ضروری ہے. انشاءاللہ آج آسٹریلیا میں چلا رہے ہیں, اللہ وہ دل جلد آئے گا جب مکے سے مدینے گاڑی ڈرائیو کر کے جائیں گے. تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ, ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. اس وقت ہم آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں ہیں, اور ہم ایک مدنی مشورے کی طرف ہمیں جانا ہے. صبح کا ناشتہ ایک اسلامی بھائی کے گھر پہ تھا, اور اب ہم تو میں نے سوچا کہ چلیں اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کے لیے ڈرائیونگ کریں. میں کافی عرصے سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے؟ میرا خیال ہے 30 سال سے تو زیادہ ہو گئے الحمدللہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے. اب تو خیر ڈرائیونگ کا موقع کم ملتا ہے, ورنہ پہلے تو میں روز خود ہی ڈرائیو کرتا تھا. اب ڈرائیونگ انجوائے بھی کرتے ہیں؟ سچی بات ہے, میں ڈرائیونگ انجوائے نہیں کرتا. مجھے ڈرائیونگ اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ ڈرائیونگ میں آپ بیزی ہو جاتے ہیں نا, آپ اپنا کام نہیں کر سکتے. تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اور ڈرائیو کرے تو میں ساتھ بیٹھ کر اپنے بہت سارے موبائل کے ذریعے, کیونکہ ہمارے پاس دنیا بھر سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ والے کام سارے جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر نپٹ جاتے ہیں. بٹ آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک اور کام کر سکتے ہیں, وہی ہے کہ ہم ذکر اللہ کر سکتے ہیں. ہم اللہ کا ذکر کریں, درود پاک پڑھتے رہیں. لوگ عموماً گانے سنتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سننی ہے تو نعتیں سنیں,
تلاوت قرآن سننی ہے تو وہ سنیں، تفسیر قرآن سنیں، ورنہ پھر درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں. یہ سارے روڈز، یہ سارے راستے انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا وہ گواہ بن جائیں گے انشاءاللہ ذکر اللہ کے. جزاک اللہ. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ میرا چلنا. اس کے بعد چونکہ ایڈیلیڈ میں خوشگوار ماحول تھا تو ہم صبح کی واک کے لیے گئے. صبح کی واک اگر درختوں کے درمیان ہو تو بڑی خوشگوار ہوتی ہے اور آکسیجن کے حوالے سے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم روز اچھے انداز میں اور اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے واک کرنے والے بنے، اور چلنے کے دوران اللہ کرے کہ ذکر و اذکار کا بھی سلسلہ رہے تو انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں بھی ملیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت ہی پرفضا مقام پر فجر کے بعد کی واک کرنے ہم آئے تھے. آپ یقین کریں، پتہ نہیں آپ یہ خوبصورت آوازیں سن پا رہے ہیں کہ نہیں. میں تھوڑی دیر خاموش ہوتا ہوں، آپ محسوس کریں. اچھا، یہ بلبل کی آواز، فاختہ کی آواز، پرندوں کی آواز تو اپنی جگہ ایک بہت خوبصورت بالکل نیو آواز میں نے سنی، جو ہمارے موبائل فون میں رنگ کی ٹیون ہوتی ہے نا، ایگزیکٹلی وہ آواز. ابھی وہ پرندہ خاموش ہو گیا ہے، تھوڑی دیر میں شاید پھر وہ ہمیں سنا دے. اور لوگ میوزک میں سکون ڈھونڈتے ہیں. اللہ کی قدرت میں سبحان اللہ، کیسی کیسی خوبصورت آوازیں ہیں. یہ اللہ کی کتنی خوبصورت مخلوق ہے اور اس کی آوازیں کانوں کو کتنی بھلی لگتی ہیں. اب یہ سائنس نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ سکون میوزک میں نہیں ہے. بے وقوف ہیں جو لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. اللہ کا ذکر ہی روح کی غذا ہے. اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ پرندوں کی آواز اچھی کیوں لگتی ہے، ہماری روح کو اچھی کیوں لگتی ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جی ہاں، تمام پرندے، تمام جانور یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی کیا خوبصورت انداز ہے ذکر کا. تو بہرحال میں نے سوچا کہ ایک بہت ہی پرسکون اور پرفضا مقام پر ہوں. اللہ کی قدرت جو ہے اس کا ایک نظارہ ہے اور خوبصورت آوازیں ہیں، تو میں نے کہا آپ کو شیئر کروں اور اس بات کا احساس دلاؤں کہ ان دنیا کے گندے میوزک کو چھوڑ کر، حرام میوزک کو چھوڑ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف آئیں. اور پھر ایک اور بات مجھے آپ سے یہ کرنی تھی کہ واک ضرور کیا کریں. صحت کے لیے واک جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. واک کرتے کرتے تسبیح ہاتھ میں رکھیں. جس طرح ہم شوز پہنتے ہیں نا، اس طرح اگر آپ تسبیح ہاتھ میں رکھیں گے نا تو فائدہ یہ ہوگا کہ فضول باتیں کرنے کی بجائے یا کوئی اور کام کرنے کی بجائے آپ بہت سارا ذکر الہی کر لیں گے. اچھا، آپ تسبیح میں پڑھنا کیا ہے؟ کلمہ پاک پڑھیں. افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ، اور روایتوں میں آتا ہے جو 70,000 بار لا الہ الا اللہ کہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، بلکہ جس کے لیے پڑھے اس کی بھی مغفرت کر لی جاتی ہے. تو کبھی کوشش کریں اپنے ماں باپ کے نام کے پڑھ لیں کہ چلو ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے، مرحومین کو پہنچے. 70,000 بار پڑھنے میں ٹائم لگے گا آپ کو، یعنی اگر آپ روز 1 گھنٹہ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں 1 مہینے میں ہو جائے گا. لیکن آپ سوچیں کہ مغفرت کا وعدہ ہے انشاءاللہ اور افضل الذکر ہے. اور اچھا، میری اور آپ کی تمنا یہ بھی تو ہے نا کہ مرتے وقت ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ. تو بھائی زندگی میں تو پڑھے نا، دنیا میں پڑھتے نہیں، کہتے مرتے وقت کلمہ چاہیے. بھائی زندگی میں پڑھے تو زبان عادی ہو جائے گی. تو یہ جو ٹری ہے، اب مثال دیتا ہوں، اس میں 500 پرندے رہتے ہیں. اس ٹری کو کاٹ دیں، 500 پرندوں کا گھر ختم کر دیا ہم نے، ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا. ہم نے تو کتنے بڑے سمجھے کہ ہم نے اپنے کتنے بڑے باغات ختم کیے، فارسٹ ختم کیے. ہم نے تو کانکریٹ کا جنگل بنا دیا. اب شہر کراچی کو دیکھ لیں، حیدرآباد کو دیکھ لیں، لاہور کو دیکھ لیں، ملتان کو دیکھ لیں، جتنے بڑے ہمارے پاکستان کے شہر ہیں، انڈیا کے شہر، جو ہمارے آبادی کے لحاظ سے ملک بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم درخت کاٹے جا رہے ہیں، ہم اپنے سوسائٹیاں بناتے جا رہے ہیں. تو یہ ساری مخلوق کہاں جائے گی؟ اب پہلے ایک بات ریئلائز کرے پیارے اسلام بھائیو، اللہ نے یہ زمین صرف ہمارے لیے نہیں بنائی ہے. یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ سب کی زمین ہے نا. ہم اگر خود ہی قبضہ کر لیں اور سب کو بھگا دیں تو ان کی کیا فیلنگز ہوگی، اور یہ ہم سے دور ہو رہے ہیں. جنت کا ذکر پڑھیں گے وہاں درختوں کا ذکر ہوگا. جنت کا جب بھی ذکر پڑھیں گے وہاں پھلوں کا ذکر ہوگا، بلکہ پرندوں کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ. تو اگر ٹھیک ہے اللہ کی جنت تو اس کا کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن دنیا میں اگر آپ کو امیجن کرنی ہے جنت تو گرینری ہوگی، باغات ہوں گے، پرندے ہوں گے، پھول ہوں گے، تو پھل ہوں گے. تو بھائی جنت میں تو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن دنیا کو بھی تو اپنے آس پاس خوبصورت بنائے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں دعوت اسلامی بھی لو. Whenever you have any type of problem, calamity, loan, sickness, illness, difficulty, don't worry. Recite through the اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. آقا کی عنایت. And now we are making the container houses for the Turkish babies. Turkish in our heart, Kardesh. یہ دعوت اسلامی. آقا کی جو درود پاک پڑھنا بھول گیا
وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اسلامی لوگ کہتے ہیں نا یہ اللہ والوں کے تبرکات کیوں رکھتے ہیں آپ؟ یہ تو قرآن کا واقعہ ہے. کیا حضرت یعقوب اللہ کے نبی دعا نہیں کر سکتے تھے اللہ سے کہ اللہ میری آنکھیں لوٹا دے؟ حضرت یوسف بھی دعا کر دیتے یا اللہ میرے والد کو آنکھیں دے دے. یہ اپنا کرتا کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر. نسبت والی چیزوں میں برکت ہوتی ہے. یہ دعوت اسلامی ہے. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہوتے